السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ آج کا شمارے کا موضوع کیا ہے بھائی جان؟ آج کا موضوع ہے جلسہ سالانہ قادیان۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں اس حوالے سے کیا کیا شامل ہے۔ آج اتوار 29 دسمبر 2024 ہے اور یہ الفضل کی جلد 2 ہے اور شمارہ نمبر ہے 27 یعنی 27۔ اب ہم چلتے ہیں سیرا لیون، جہاں وہ ہمیں بچوں کے الفضل کا صفحہ 1 سنا رہے ہیں۔ چلیں چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں الفضل آ گیا ہے اور میں نے پہلے دیکھا ہے۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ آج کے الفضل پہ کیا کیا شامل ہے۔ جی ضرور، لائیے مجھے اخبار پکڑائیے اور نور اور فارس کو بھی بلا لائیں۔ جی ٹھیک ہے، نور اور فارس آپ بھی آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بھی بلا لیا۔ احسن الجزا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے کیا کچھ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کے لیے آج کے شمارے میں شامل ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں وقفہ جدید کے بارے میں، ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں۔ جانیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اکرام ضیف کے خلق کے بارے میں، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے۔ اللہ میاں کا خط ہے قرآن مجید۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور مومنوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تعلیم دین کے لیے نکل پڑیں، بس کیوں نہ ہوا کہ ان کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سیکھتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈرنے لگیں۔ پیارے بچوں، اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جلسے پر کسی علاقے کی جماعت کے تمام لوگ تو نہیں جا سکتے، لیکن ایک جماعت سے چند لوگ یا وفد ضرور جائے اور جو کچھ وہاں جلسے پر سیکھیں واپس آ کر باقی افراد جماعت کو سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ مختلف قبائل کے چند لوگ آتے تھے اور دین سیکھ کر واپس چلے جاتے اور پھر جا کر اس دین کو دوسروں کو سکھاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی احباب جماعت کو مرکز آنے کی بار بار تلقین کی تاکہ جماعت سے ان کا رشتہ مضبوط ہو اور وہ دین بھی سیکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ کیا اس آیت میں کیا بات بیان ہوئی ہے؟ جی تو نور، آپ مجھے بتائیے کہ کیا بات بیان ہوئی ہے اس آیت کے اندر؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اگر کا دین سیکھیں تو واپس جا کر دوسروں کو بھی سکھائیں دین. ہاں جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سمجھا، جزاک اللہ. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. آج کی حدیث کا عنوان ہے کہ میں بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے. وہاں 2 مجالس کے حلقے بھی تھے. ایک حلقہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، اور دوسرا تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دے رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں بھلائی پر ہیں. یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. خدا چاہے تو اس کی دعا کو قبول فرمائے، چاہے نہ قبول فرمائے. دوسرا حلقہ تعلیم میں مشغول ہے اور میں بھی معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہوں. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ گئے. یہ حدیث ابن ماجہ باب فضل العلماء سے لی گئی ہے. جزاکم اللہ. اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں جی، اور آپ مہدیہ مودودیہ اور مسیح موعود ہیں. جی ٹھیک ہے بالکل. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. کلام امام میں پیارے بچوں آج جو ٹاپک ہے وہ ہے جلسے کا مدعا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور ڈر پیدا ہو مراد ہے، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں. یعنی کہ جو نیکی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے لیے جو ترس کھانا ہے اور اپنے دل میں نرم دلی رکھنا اور آپس میں جو ہے وہ باہمی جو محبت ہے اور جو بھائی چارہ ہے، اس چیز میں وہ ایک ایگزامپل بن جائیں. نمونہ بن جائیں سے مراد ہے کہ وہ ایگزامپل ہوں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں. یہ اقتباس جو ہے یہ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 394 سے لیا گیا ہے. بقولیہ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ بکلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی، مکمل طور پر آپ جو ہے وہ جھک جائیں آخرت کی طرف. آپ کا دل جو ہے، آپ سمجھ آئی، مکمل طور پر. تو آپ میں سے پیارے بچوں مجھے بتائیے کہ کس کو سمجھ آئی کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں بیان کرنا چاہا ہے اس پیراگراف میں، اس کا کیا مقصد؟ اگر ہم جلسہ اٹینڈ کریں گے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بنے گا اور ہم اچھی باتیں کریں گے. ہاں جی بالکل، آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے بالکل. اور آپ کو بھی سمجھ آئی بچوں؟ جی. اب میں بتاؤں نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہاں جی بالکل بتائیے. پیارے حضور ایدہ اللہ تعالی کی پیاری باتیں. ہاں جی، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز. ہاں جی بالکل. تو ٹھیک ہے، چلیے پڑھتے ہیں پھر ہم اپنا سیگمنٹ. جی تو پیارے بچوں آج پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں میں جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ یوں لگ رہا تھا کہ پورا مہینہ ہی جلسے کا سا سما ہے. سما کہتے ہیں منظر کو، نظارے کو. ٹھیک ہے. تو دورہ قادیان 2005 کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ وہاں قیام کے دوران، یعنی کہ قیام جو آپ کا سٹے تھا، جتنی دیر آپ وہاں رہے جلسے کے دوران، جلسے کے 3 دن ہی نہیں جو تقریروں کے 3 دن تھے، یوں لگ رہا تھا کہ پورا مہینہ ہی جلسے کا سا سما ہے. ہر وقت رونق تھی. کسی نے جو یورپ سے خود جلسہ قادیان پر گئے ہوئے تھے مجھے خط لکھا کہ گلیوں اور سڑکوں پر جتنا رش تھا اور جو نظارے تھے، MTA کے کیمرے اس کو دکھا ہی نہیں سکے.
ان کی بات ٹھیک ہے، رش کا تو یہ حال تھا کہ گو سڑکیں چھوٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آبادی اتنی نہیں لگتی تھی جتنا وہاں سڑکوں میں پھنسی ہوئی نظر آتی تھی۔ بعض دفعہ ٹریفک یا لوگوں کا چلنا رک جاتا تھا، گلیوں میں جیم پیک تھا، اور بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ بعض دفعہ اتنا رش تھا کہ سڑکوں پر چلتے چلتے ایک دم اگر کوئی روک آ جاتی تھی تو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، قادیان کے مقامی یا ہندوستان کے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے یا باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے مہمان جو بھی احمدی تھے اور احمدیت جن کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، یعنی کہ وہ پکے احمدی تھے اور مخلص احمدی تھے، ہر ایک کے چہرے سے لگتا تھا کہ ان دنوں میں کسی اور دنیا کی مخلوق بنے ہوئے ہیں، کسی اور دنیا کے رہنے والوں کے چہرے ہیں۔ جلسے پر بعض دوسرے جزیروں سے، ساتھ کے چھوٹے جزیروں سے لمبا سفر کرتے ہوئے غریب لوگ پہنچے تھے۔ بعضوں کا 6-7 دن کا سفر تھا، ایک دن سمندر میں سفر کیا، پھر انتظار کیا، پھر کئی دن ٹرین پر سفر کیا اور پھر قادیان پہنچے۔ قادیان میں سردی بھی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ یہ گرم علاقوں کے لوگ تھے، ان کو سردی کی عادت نہیں تھی، لیکن ایمان کی گرمی کی شدت نے اس کا شاید ان کو احساس نہیں ہونے دیا۔ انتہائی صبر سے انہوں نے یہ دن گزارے ہیں۔ یہ نظارے صرف وہی نظر آ سکتے ہیں جہاں خدا تعالیٰ کی خاطر یہ سب کچھ ہو۔ دنیا دار تو اس قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بعض دور دراز سے آئے ہوئے غریب لوگوں سے آنے کے بارے میں جو پوچھو تو یہی جواب دیتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں، کیونکہ جلسہ ہو رہا تھا اس لیے ہم آ گئے ہیں۔ مختلف قومیتوں کے، علاقوں کے لوگ، قبیلوں کے لوگ جو ہیں آئے ہوئے تھے۔ مالی لحاظ سے اکثریت غریب ہے۔ ہندوستان بہت بڑا وسیع ملک ہے اور موسموں کا بڑا فرق بھی ہے، کہیں گرم علاقے ہیں، کہیں بہت ٹھنڈے علاقے ہیں۔ جو گرم علاقے والے ہیں ان کو گرم کپڑوں کا تصور بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن مسیح محمدی کے یہ متوالے، متوالے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی چاہنے والے، چاہنے والے، لیکن یعنی مراد ہے کہ حضرت مسیح موعود کے جو یہ ان سے پیار کرنے والے جو متوالے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے جھولیاں بھرنے کے لیے کھنچے چلے آئے۔ MTA پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، رپورٹس بھی پڑھی ہوں گی، آنے والوں سے سنا بھی ہوگا، لیکن وہاں جو کیفیت تھی وہ دیکھنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں، بلکہ ملاقات کے وقت بعضوں کا جو حال ہوتا تھا وہ صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ بس اخلاص و وفا اور نیکی میں بڑھنے کی یہ کیفیت اگر جماعت کے افراد اپنے اندر قائم رکھے رہیں اور رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت بھی ترقی کرتی چلی جائے گی اور جماعت کے لوگ بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ اقتباس جو تھا حضور کا خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جنوری 2006 سے لیا گیا ہے۔ جی تو بچوں، آپ نے حضور کا اقتباس سنا تو آپ کو کیا سمجھ آئی اس میں؟ آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ آپ جلسے پہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جا نہیں سکتے تو آپ اس کو ٹی وی یا ریڈیو پہ سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جو وہاں جانے کی برکت ہے وہ حضور نے بیان کی ہے کہ وہاں کیا ماحول تھا، اور جو وہاں گئے تھے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں وہاں گئے تھے، اس محبت کو اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہاں جو جا کر عبادت کا موقع ملتا ہے وہ ہمیں اس طرح MTA پر دیکھ کر یا ریڈیو پر سن کر وہ موقع نصیب نہیں ہو سکتا جو ہمیں وہاں جا کر عبادت کا جو ماحول ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ۔ مجھے پتہ ہے اس کے بعد ہے بچوں کی نظم۔ ہاں جی بالکل، تو چلیے پڑھتے ہیں نظم۔ جی تو پیارے بچوں، یہ نظم پروفیسر کرامت اللہ راجپوت مرحوم نے لکھی ہے اور اس کا عنوان ہے کہ وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ ہر ایک طرف سے کارواں تھے سوئے قادیاں رواں، ہر ایک طفل و مرد و زن کشاں کشاں جواں جواں، قدم قدم تھے ذوفشاں مسیح وقت کے نشاں۔ بڑھے چلو یہ کہہ رہی تھی دھڑکنیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں، خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں۔ طبیعتوں میں ایک الگ عجب سا نکھار تھا، آرزو تھی مضطرب ہر ایک دل میں پیار تھا، نفس نفس تھا مطمئن ہر ایک طرف قرار تھا، جبیں جبیں تھی سجدہ ریز برس رہی تھیں رحمتیں، وہ قادیاں کی رونقیں وہ کو بکو محبتیں،
خدا کرے ہمیں ملیں جہاں کہیں بھی ہم رہیں، آمین۔ آمین۔ پیارے بچوں، اس نظم میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں، دنیا میں بے شمار ممالک ہیں، شہر ہیں، لیکن ہمیں قادیان سے خاص عقیدت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی ہم نے اتنی چیزیں پڑھی ہیں، اتنے اقتباسات پڑھے ہیں، نظم پڑھی، تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں قادیان سے جو ہے ایک خاص محبت اور پیار ہے؟ قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے۔ ہاں جی بالکل، آپ بطور نبی تشریف لے کر آئے تھے، اس وجہ سے۔ اور جہاں بھی جس جگہ بھی پیارے بچوں نبی پیدا ہوتا ہے، وہ جگہ اس کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی قادیان سے بہت پیار ہے۔ قادیان میں ہر طرف محبت اور رحمت بکھی نظر آتی ہے، اور یہ چیز اس نظم میں بیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رحمت اور برکت سے جو ہے حصہ عطا کرے، آمین۔ 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 جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے انداز میں جلسے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں۔ جو ہمیں سنا رہے ہیں عیشائی خان اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا۔ تو میں آپ کو پڑھاتی ہوں اور آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحمنی، ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھ پر رحم فرما، واہدینی، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے ہدایت دے، وعافنی، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما، اور مجھے عافیت عطا فرما، وجبرنی، وجبرنی، اور میری اصلاح فرما، اور میری اصلاح فرما، ورزقنی، ورزقنی، اور مجھے رزق دے، اور مجھے رزق دے، ورفانی، ورفانی، اور میرے درجات اور میرے درجات بلند فرما۔ بلند فرما۔ اب میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں، آپ سن لیں۔ رب اغفر لی، ورحمنی، واہدنی، وعافنی، وجبرنی، ورزقنی، ورفانی۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، اور مجھ پر رحم فرما، اور مجھے ہدایت دے، اور مجھے عافیت عطا فرما، اور میری اصلاح فرما دے، اور مجھے رزق دے، اور میرے درجات بلند فرما۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں، اور اس میں تسبیح پڑھیں۔ اکان آپ بتائیں کہ اس میں کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جی 3 بار پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن شریف کا کچھ حصہ یا کوئی سورت پڑھیں۔ پھر رکوع اور سجود سے فارغ ہو کر قعدہ میں بیٹھیں اور تشہد پڑھیں۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفظ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انی اللہم انی اعوذ بکا اعوذ بک من جہد البلاء من جہد البلاء ودرک الشقاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وسوء القضاء وشماتۃ وشماتۃ الاعداء۔ الاعداء۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء
वशमातत अअदाई। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ नाकाबिल बर्दाश्त आजमाइशों, बदबख्ती, बुरी क़ज़ा और दुश्मन के खुश होने से। तो इस दुआ में बच्चों हम अल्लाह ताला से ऐसी आजमाइशों से, ऐसी तकलीफ़ों से बचने की दुआ मांगते हैं कि उससे हमें बचा के रखना जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, और बदबख्ती से, बुरी क़ज़ा से और दुश्मन के खुश होने से। समझ आ गई है आपको? जी। ये थी दुआ। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना मामा? जी बिल्कुल, अहादीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है। तो चलें मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु ज़ियाउन। तर्जुमा: नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है। ठीक है, इस हदीस में हमें 3 बातों के बारे में बताया है: नमाज, सदका और सब्र। ठीक है, समझ आ गई आपको? जी। इसके बाद आता है अदब अदाब। जी बिल्कुल, तो चलें पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। अहमदी नए साल का आगाज़ नमाज तहज्जुद की अदायगी से करते हैं। इमाम जमात अहमदिया हज़रत खलीफतुल मसीहुल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ ने फरमाया कि मग़रिब में या तरक्की याफ्ता कहलाने वाले ममालिक में नए साल की रात सारी रात हा हू, शराब नोशी, हुल्लड़बाजी और पटाखे और फुलझड़ियाँ वगैरह, जिसे फायरवर्क्स कहते हैं, से नए साल का आगाज़ किया जाता है। आपको पता है ना कि जब यहाँ पे न्यू ईयर शुरू होता है तो सारी रात म्यूज़िक भी बजाते हैं ये लोग और फायरवर्क्स भी करते हैं, है ना? जी। हाँ जी, तो उसका ज़िक्र हुज़ूर फरमा रहे हैं और आगे फरमाते हैं, बल्कि अब मुसलमान ममालिक में भी नए साल का इसी तरह इस्तकबाल किया जाता है। इस्तकबाल यानी उसका वेलकम किया जाता है। लेकिन अहमदियों में से अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रात इबादत में गुजार दी या सुबह जल्दी जाकर नफल पढ़कर नए साल के पहले दिन का आगाज़ किया। बहुत सी जगहों पर बाजमात तहज्जुद भी पढ़ी गई। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं कि हमने साल के पहले दिन इनफरादी या इज्तमाई तहज्जुद पढ़ ली या सदका दे दिया या नेकी की कुछ और बातें कर लीं और इसने हमें अल्लाह ताला की रज़ा के असूल का हकदार बना दिया। बेशक ये नेकी अल्लाह ताला के फ़ज़लों को जज़्ब करने वाली हो सकती है, लेकिन तब जब इसमें इस्तक़लाल भी पैदा हो। इस्तक़लाल कहते हैं कंटिन्यूएशन को, यानी उस चीज़ को हम फिर कंटिन्यू भी रखें। किसी किस्म की ऐसी नेकी जो सिर्फ़ 1 दिन या 2 दिन के लिए हो, वो नेकी नहीं है। तो ये था अदब आदाब। तो आपको क्या समझ लगी? ईशा आप बताएं। ये कि नए साल का आगाज़ अच्छे कामों से करना चाहिए, जैसे तहज्जुद, नमाज, सदका और नेकी के काम। जी बिल्कुल, तो ये थी आज के शुमारे से याद करने की बातें। इसके बाद तो मुझे कोई मजमून लग रहा है। जी, ये एक मुख्तसर सा मज़मून है जिसमें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इकराम ज़ैफ़ के बारे में बताया जा रहा है। इकराम ज़ैफ़ का क्या मतलब है? इकराम ज़ैफ़ कहते हैं मेहमान नवाज़ी को, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद किस तरह मेहमान नवाज़ी किया करते थे। तो चलें पढ़ते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकराम ज़ैफ़। प्यारे बच्चों, जलसा सालाना कादियान आजकल जारी है। जलसा सालाना कादियान पर मेहमानों की कसरत है और इसके लिए लंगर का एक निज़ाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ ख़ुद कायम फरमाया था, यानी उन्होंने ख़ुद से ये कायम फरमाया था। और बच्चों आपको पता है ना कि आजकल जलसा सालाना कादियान भी जारी है। जी। हाँ जी, और इस शुमारे का मौजू क्या है? जलसा सालाना कादियान। हाँ जी बिल्कुल, जलसा सालाना कादियान पर प्यारे हजूर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिहिल अज़ीज़ ख़िताब भी फरमाएंगे।
آئیے آپ کو چند روایات سناتے ہیں جن سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام ضیف یعنی مہمان نوازی کا خلق عیاں ہوتا ہے۔ شروع میں تمام مہمانان کا کھانا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی پکا کرتا تھا۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لنگر کا انتظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی ایام میں گھر میں ہی تھا۔ گھر میں دال سالن پکتا اور لوہے کے ایک بڑے توے پر جسے لوح کہتے ہیں روٹی پکائی جاتی، پھر باہر مہمانوں کو بھیج دی جاتی۔ اس لوح پر ایک وقت میں 2-3 نوکرانیاں بیٹھ کر روٹیاں یکدم پکا لیا کرتی تھیں، یعنی ایک بڑا سا توا ہوتا ہے اور اس پہ 4 یا 5 بلکہ زیادہ روٹیاں بھی ڈل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی۔ اس کے بعد جب باہر انتظام ہوا تو پہلے اس مکان میں لنگر خانہ منتقل ہوا جہاں اب نواب صاحب کا شہر والا مکان کھڑا ہے، پھر باہر مہمان خانے میں چلا گیا۔ حضرت ماسٹر عبد الرحمن صاحب مہر سنگھ BA کی اہلیہ تحریر کرتی ہیں کہ جب میں پہلے پہل اپنے والد خلیفہ نور الدین صاحب کے ساتھ قادیان آئی تو جس طرف اب سردار النساء رہتی ہے، حضرت صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ مکان ہوتا تھا اور میاں بشیر احمد صاحب والے مکان میں لنگر خانہ ہوتا تھا جس میں میاں غلام حسین روٹیاں پکایا کرتا تھا، سالن گھر میں پکا کرتا تھا اور آٹا بھی گھر میں گوندھتا تھا۔ جب روٹی پک کر آتی تو سالن برتنوں میں ڈال کر باہر بھیجا جاتا۔ برتن ٹین کے کٹورے اور لوہے کے خوانچے ہوتے تھے۔ کھانا مسجد مبارک میں بھیجا جاتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب مہمانوں کے ساتھ مل کر کھاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بچوں کو بھی اپنے بچوں سے پہلے کھانا کھلاتے تھے تاکہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ بنت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ بارش سخت ہو رہی تھی اور کھانا لنگر میں میاں نجم الدین صاحب پکوایا کرتے تھے۔ انہوں نے کھانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بچوں کے واسطے بھجوایا کہ بچے سو نہ جائیں، باقی کھانا بعد میں بھجوا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ شاہ جی کے بچوں کو کھانا بھجوا دیا ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ نہیں۔ ان دنوں دادی مرحومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں رہا کرتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا اٹھوا کر ان کے ہاتھ بھجوایا اور فرمایا کہ پہلے شاہ جی کے بچوں کو دو، بعد میں ہمارے بچے کھا لیں گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہمانوں کی کثرت سے بالکل پریشان نہ ہوتے تھے، یعنی مہمان اگر زیادہ ہو جاتے تھے تو حضور پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ اگر کوئی پریشانی کا اظہار کرتا تو ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تحریر کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ 1903 میں قادیان جلسہ سالانہ پر آئی، شام کا وقت تھا، ڈاکٹر صاحب اور میرے بھائی اقبال علی صاحب میرے ساتھ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ پلنگ کیا ہوتا ہے عائشہ؟ پتہ ہے آپ کو؟ بیڈ۔ ہاں جی، پلنگ کہتے ہیں بیڈ کو۔ تو مجھ سے پوچھا راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کتنے دن کی چھٹی ملی ہے؟ میں نے کہا 10 دن کی۔ پھر فرمایا راستے میں سردی لگتی ہوگی۔ میری گود میں عزیزہ رضیہ بیگم چند ماہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے باتیں کرتے تھے کہ اتنے میں میر ناصر نواب صاحب، اس وقت وہ لنگر خانے کے افسر اعلیٰ تھے، آئے اور فرمایا حضرت مہمان تو کثرت سے آ گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب کے دیوالا نکل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور لیٹے لیٹے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا میر صاحب آپ نے یہ کیا کہا؟ آپ کو نہیں معلوم کہ مومن کا کبھی دیوالا نہیں نکلتا، جو آتا ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لاتا ہے، جب جاتا ہے تو برکت چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ دیوالا نکل جائے گا؟ پھر ایسی بات نہ کریں۔ دیوالا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب
بہت سارا پیسہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور تقریباً ختم ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیوالا کہتے ہیں۔ تو حضور سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ ایسے نہیں کہنا، تو میر صاحب سبحان اللہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تو یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان نوازی کا طریق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جی بچوں، تو یہ تھی آج کی فیچر کہانی، آپ کو پسند آئی؟ جی، تو آپ نے کیا سیکھا اس میں؟ یہ کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں اور ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا دوسرا صفحہ۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میرا پسندیدہ سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سنا رہی ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی جان، مجھے آج بچوں کی الفضل سے دادی جان کا آنگن تو سنائیں۔ جی بیٹے، آج ہمارے پاس دادی جان کے آنگن میں ہے دفتر اطفال وقف جدید کا غلق۔ غلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلق کا مطلب ہوتا ہے جس میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں نا، لائک اے منی باکس، تو اوکے۔ جی وہ ہوتا ہے غلق نا۔ تو اس میں کہتی ہیں کہ ارے محمود، یہ منہ کیوں پھیلایا ہوا ہے؟ دادی جان نے محمود کو کونے میں بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ تو احمد آگے سے کہتا ہے چھٹیاں ختم ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور ابو جان نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کہیں لے کر جائیں گے۔ تو پھر گڑیا بھی بیچ میں شامل ہوتے ہوئے کہتی ہے اور ابھی محمود ابو جان سے ضد کر کے ہی بیٹھا ہے۔ تو دادی جان کہتی ہیں تو یہ بات ہے، محمود میاں کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو محمود جو ہے نا وہ منہ بسوڑتے ہوئے کیا مطلب ہے؟ کیسے منہ بناتے ہوئے نا، تو اس کو کہتے ہیں اردو میں کہ منہ بسوڑتے ہوئے کہیں بھی، پارک، بیچ یا فن لینڈ۔ تو دادی جان آپ آگے سے کہتا ہے دادی جان آپ کہیں نا، ابو جان آپ کی تو ہر بات مانتے ہیں۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں چلیں آج میں آپ کے ابو جان کو کہتی ہوں کہ آپ کو گھمانے لے جائیں، آپ خوش ہو؟ تو محمود خوشی سے اچھلتے ہوئے میری دادی جان تو گریٹ ہیں۔ تو رات کو واپس آ کر محمود تھک چکا تھا، لیکن وہ دادی جان کو سارے دن کی کہانی سنانے لگا۔ احمد اور گڑیا بھی خوش تھے۔ تو گڑیا کہتی ہے کہ دادی جان شکریہ، آپ نے ہماری چھٹیاں یادگار بنوا دیں۔ تو احمد بھی آگے سے کہتا ہے کہ جی دادی جان، لیکن محمود نے ابو جان کا بہت خرچہ بھی کروایا، ہر جھولے میں بیٹھنے کی ضد کر رہا تھا، اور ہاں اور وہاں بھی ناراض ہو گیا تھا، آئس کریم بھی منگوائی لیکن پھر مکمل کھا بھی نہ سکا، ہمیں ختم کرنا پڑی، اور وہ میری پسند کا فلیور بھی نہیں تھا۔ تو گڑیا کہتی ہے احمد بھائی آپ نے تو شکایتیں ہی لگا دی ہیں۔ تو دادی جان کہتی ہیں اگر احمد چاہتا ہے کہ میں اسے یعنی محمود کو نصیحت کروں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کسی کی بھی برائی نہیں کرتے ہیں۔ تو احمد آگے سے کہتا ہے جی ٹھیک ہے دادی جان۔ تو دادی جان آگے سے پھر کہتی ہیں تو محمود کو سمجھانے کے لیے نا، تو محمود میاں آپ نے تو خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو محمود کہتا ہے جی ہاں دادی جان میں تو بہت خوش ہوں، شکریہ آپ کا بھی۔ تو دادی جان پھر کہتی ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کے ناظم اطفال آئے تھے اور وقف جدید دفتر اطفال میں مزید ادائیگی کا کہہ رہے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ جب حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اعلان کریں گے تو پچھلے سال جس بچے کے باکس میں سب سے زیادہ چندہ جمع ہوا ہوگا اسے اس سال بھی انعام ملے گا۔ تو احمد آگے سے کہتے ہیں جی دادی جان میں نے چھٹیوں میں بھی پاکٹ منی جمع کی ہے، ہم نے 30 دسمبر کو اپنے غلق جمع کروانے ہیں۔ اور محمود آگے سے کہتا ہے لیکن میں نے تو اپنے جیب خرچ میں سے بھی آج جھولے لے لیے اور میرے پیسے تو ختم ہو گئے۔ تو احمد کہتا ہے اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ ایک بار جھولا کافی تھا، اور میں نے سارا سال بھی اپنا کافی جیب خرچ اپنے غلق یعنی منی باکس میں ڈالا تھا، اس پر امید ہے میری پوزیشن آئے گی۔ دادی جان آپ دعا کیجیے گا، آگے سے ان کو کہتے ہیں نا دعا کرنے کے لیے۔ تو دادی جان کہتی ہیں جی ضرور، میرے ذہن میں کچھ اور واقعات آ رہے ہیں، کیا سناؤں؟ تو گڑیا کہتی ہے جی دادی جان ضرور۔
تو دادی جان کہتی ہیں کہ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ لائبیریا کی کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی کی ایک جماعت نے مغرب و عشاء کے بعد احباب جماعت کو وقف جدید کے چندے کے حوالے سے تحریک کی، تو اسی دوران 2 چھوٹے لڑکے مسجد سے اٹھ کر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد دونوں واپس آئے اور 20 لائبیرین ڈالر چندہ جمع کروا دیا۔ عموماً وہاں والدین بچوں کا چندہ دیتے ہیں، اس لیے مبلغ صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ انہوں نے اپنا چندہ خود کیوں دیا ہے۔ اس پر دونوں بچے کہنے لگے کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ خلیفہ وقت کا یہ ارشاد ہے کہ بچے بھی وقف جدید میں شامل ہوں، اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم خلیفۃ المسیح کے ارشاد کے مطابق پیسے جمع کر کے خود اپنا چندہ ادا کریں گے۔ تو خطبہ جمعہ 3 جنوری 2020۔ پھر کیرالہ بھارت کی ایک جماعت کو چین میں احباب جماعت کو مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کی گئی۔ Is مالی قربانی like financial sacrifice? جی بالکل، فائنینشیل سیکریفائس۔ تو جلسے کے ختم ہونے کے بعد صدر صاحب کی بیٹی جس کی عمر 8 سال ہے وہ اپنا منی باکس لے کر آ گئی کہ مولوی صاحب اس میں جتنی بھی رقم ہے وہ چندے میں جمع کر لیں۔ جی ماشاء اللہ، اس وقت اس کے باکس میں تقریباً 864 روپے تھے جو بچی نے پیش کیے، ہے نا ماشاء اللہ۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی ایک عرصے سے یہ رقم چندے میں دینے کی نیت سے ہی جمع کر رہی تھی۔ باپ نے کہا جب میں اپنی دکان سے واپس آتا تو میری جیب میں جو بھی سکے ہوتے وہ مجھ سے لے کر جمع کر لیتی، کہتی وہ سکے مجھے دے دیں اور اپنی بھوگی میں ڈال لیتی۔ اس طرح اس بچی نے کئی مہینوں سے جمع کی ہوئی رقم چندے میں ادا کر دی، ماشاء اللہ۔ تو خطبہ جمعہ فرمودہ 6 نومبر 2020۔ کینیڈا میں یونیورسٹی کی ایک بچی کہتی ہے کہ ایک دفعہ میری لوکل سیکرٹری وقف جدید نے مجھے کہا تھا کہ تم چندہ وقف جدید ضرور دو، خدا تعالیٰ اس طرح تمہاری مشکلات دور فرمائے گا۔ میرے پاس اس وقت صرف $50 تھے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرے لیے بہت بڑی رقم تھی، لیکن میں نے چندہ وقف جدید میں ادا کر دیے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں یہ رقم ادا دینے کے کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے یونیورسٹی سے $800 اسکالرشپ مل گیا۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نا پھر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری قربانی سے بہت بڑھ کے نوازا۔ تو یہ بھی خطبہ جمعہ حوالہ جو ہے نا فرمودہ 5 جنوری 2018 کا۔ تو محمود آگے سے کہتے ہیں دادی جان میں بھی اگلے سال کوشش کروں گا کہ میرے وقف جدید کے منی باکس میں زیادہ سے زیادہ جیب خرچ جمع کر سکوں اور اگلے سال میں احمد بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ دوں گا۔ تو دادی جان کہتی ہیں انشاءاللہ اب آرام کریں، آج تو آپ بچے باہر گئے تھے نا، آپ کے ابو جان نے کل کی چھٹی لی ہے اور کل ہم سب پکنک پر جا رہے ہیں۔ تینوں بچے خوش کل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئے۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی آج کی ہماری کہانی۔ تو دانیہ آپ کو کیا سمجھ لگی ہے؟ یہ کہ بلا وجہ اپنا جیب خرچ ضائع نہیں کرنا چاہیے اور باہر جا کر بھی امی ابو سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل، جزاکم اللہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے بتایا ہے۔ تو اس کے بعد ایک نظم ہے آمین کے موقع پر احمدی بچی کی دعا۔ فیضان مجھ کو دے دے، فرقان مجھ کو دے دے، قرآن دے دیا ہے، عرفان مجھ کو دے دے، علم و ہنر عطا کر، یوں لالے بے بہا کر، سیرت ہو نیک میری، حسن عمل عطا کر، کرنا تو نیک قسمت، ہر دم ہو تیری رحمت، تجھ سے کروں محبت، مانگوں تیری حفاظت۔ در سمین احمد، جرمنی سے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ یاد آیا ہے اس سے؟ آپ کو آپ کی آمین یاد آئی ہے جو آپ کی بھی ماشاءاللہ اسی طرح آمین ہوئی تھی، ہے نا؟ تو اس کے بعد ایک مبارکباد کا اہم اعلان ہے۔ تو قارئین بچوں کا الفضل کو سال نو مبارک ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس دعا کو اس طرح سیکھتے تھے جس طرح قرآن سیکھتے تھے۔ جب مہینہ یا سال شروع ہوتا تو کہتے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ تو میری طرف سے بھی سب بچوں کو
नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह ये कहानी सुनाने के लिए। मेरी तरफ से भी बच्चों को नया साल मुबारक हो। जी, हम सबकी तरफ से नया साल सबको बहुत मुबारक। तो ये था आज के शुमारे का सफ़ा 3। भाईजान, मुझे तो आज की कहानी बहुत मज़े की लगी। जी बिल्कुल, मुझे भी। अब चलते हैं सफ़ा 4 पर ज़हनी आजमाइश के लिए। तो चलते हैं मोहम्मद शिराज, उनके बहन भाइयों और उनकी अम्मी जान के पास। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आपको आज का अल-फज़ल मिल गया है? जी। आप हमें ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट सुना सकती हैं? जी, जैसा कि सब बच्चों को मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 4 पर ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट्स होते हैं। मोहम्मद शिराज, इसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले रास्ता तलाश करे हैं। जी, सबसे पहले रास्ता तलाश करें आया है। लगता है कि आज मीम से मच्छर तंग कर रहा है। जी, गुड्डू हमें इसमें हरूफ तहज्जी पढ़ाता है और हमें लगता है कि आज मीम से मच्छर गुड्डू को तंग कर रहा है। देखते हैं। रास्ता तलाश करें। गुड्डू की अम्मी को मलेरिया हो गया है और मच्छर मार स्प्रे कहीं खो गया है। इसे तलाश करने में मदद करें और लफ्ज़ भी मुकम्मल करें। जो लफ्ज़ है वो उसमें एक जगह खाली है और फिर है चे, हे और रे, और इन सबको जब हम मिलाएंगे तो बनता है मच्छर। इसके बाद जो अगला सेगमेंट है उसमें हमें उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं बहुत ढेर सारे एक सफ़े के ऊपर, और उसके अंदर कादियान की मसाजिद के नाम छुपे हुए हैं। इस सेगमेंट का नाम है अल्फाज तलाश करें, कादियान के मसाजिद के नाम तलाश करें। इसमें बच्चों ने मस्जिद अक्सा, मस्जिद मुबारक, मस्जिद नूर, मस्जिद महमूद, मस्जिद फजल, मस्जिद नासिर, मस्जिद रहमान, मस्जिद सुबहान, मस्जिद मुमताज़, मस्जिद ताहिर, मस्जिद अनवार, मस्जिद बिशारत, मस्जिद मसरूर और मस्जिद मेहदी के नाम तलाश करने हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे आराम से ये नाम ढूंढ लेंगे और हमें इनको हल करके भिजवाएंगे। अब हम चलते हैं दीनी मालूमात की तरफ, और ये दीनी मालूमात माह नवंबर और दिसंबर 2024 के अल-फज़ल इंटरनेशनल से ली गई हैं। हमारा पहला सवाल है कि घाना की रियासत गा के बादशाह इज्जत माब ताकी टीकी त्सुरो दोम ने किस मस्जिद का दौरा फरमाया? मोहम्मद शिराज, आपको क्या लगता है? बैतुल फतू। आपको लगता है बैतुल फतू का दौरा किया था उन्होंने? हमारा दूसरा सवाल है कि हजूर अनवर ने मोरखा 16 नवंबर 2004 को पैन अफ्रीकन अहमदिया मुस्लिम एसोसिएशन, जिसको हम पामा भी कहते हैं, बरतानिया के किस प्रोग्राम से खिताब फरमाया? हमारा तीसरा सवाल है कि मोरखा 5 दिसंबर 2024 को किस शहर में एक अहमदी को कुल्हाड़ी के वार से शहीद कर दिया गया? हमारा चौथा सवाल है कि सियालकोट और फैसलाबाद में अहमदिया मसाजिद को क्या नुकसान पहुंचाया गया? हमारा पांचवा सवाल है कि मदरसतुल हिफ्ज़ घाना से कितने तुलबा हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं? 70 से तो ज्यादा होंगे। अच्छा, माहिरा को लगता है कि 70 से ज़्यादा तुलबा होंगे। सही जवाब तो हमें अब अगले शुमारे में ही पता चलेगा। अब हमारे पास जो आखिरी सेगमेंट है ये आप तीनों का बहुत पसंदीदा है। अगला सेगमेंट है कसौटी का। इसमें हमारे पास उन्होंने हमें 10 बातें बताई हैं जिनसे हमने पूछना है कि वो किस बारे में हमसे पूछ रहे हैं। अब मैं आपको 10 इशारे दूंगी और आप लोगों ने उन इशारों से पूछना है कि क्या चीज़ है। तो नंबर 1 है मैं एक चीज़ हूँ। नंबर 2, मेरा जिक्र कुरान में है। नंबर 3, मेरे बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है, यानी पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, हर जी रूह 24 घंटे मुझे इस्तेमाल करता है। नंबर 5, मैं सर्दियों में यख बस्ता यानी बहुत ठंडी और गर्मियों में गर्म होती हूँ। नंबर 6, मैं बादलों का बोझ उठाती हूँ।
नंबर 7, मैं बादबानी कश्तियाँ चलाती हूँ। तो जो कश्तियाँ हैं उनमें जो बादबान होता है वो इसकी हेल्प से चलती हैं वो कश्तियाँ, ठीक है। नंबर 8, मेरी कमी के सबब बारिश भी नहीं होती। नंबर 9, अगर मैं गर्मियों में ना आऊं तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आखिरी इशारा है नंबर 10, मैं अल्लाह ताला के दुश्मनों पर आंधी तूफान बनकर आती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि पानी है। माहिरा को पानी लग रहा है, या आपको क्या लग रहा है? मुझे भी पानी लग रहा है। आपको भी पानी लग रहा है। हमें अगले शुमारे में पता चलेगा कि सही जवाब क्या है। इसके बाद हम गुज़िश्ता शुमारे के दुरुस्त जवाबात और दुरुस्त जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम देख लेते हैं। हमें देखने और सुनने वाले बच्चे ये सवालात और जवाब स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ स्क्रीन पे आपको एक क्यूआर कोड नजर आ रहा होगा। इन सवालात को हल करने के लिए अभी स्कैन करें। जो बच्चे पहले जवाब नहीं सेंड कर सकते थे, इस बार जरूरी सेंड करें। जो बच्चे बच्चों के अल्फाजों में शामिल होना चाहते हैं वो हमें लताइफ भिजवा सकते हैं। जो बच्चे खुद ना भेज सकते हों तो अपने अम्मी अब्बू से कहें कि वो हमें भिजवाएं। आप लिख ना भी सकते हो तो ऑडियो की सूरत में व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी तहरीरें भी हमें भिजवाएं। गुलदस्ता मालूमात के लिए अपनी तहरीरें भिजवा सकते हैं। जिन्हें पहेलियां और सवालात पसंद हैं तो वो भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और कोई पहेली डाल सकते हैं। हम बच्चों के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के फ़ोन नंबर और ईमेल भी बता देते हैं जिस पर जवाबात और तहरीरें भिजवाई जा सकती हैं। मोहम्मद शिराज, आप हमें फ़ोन नंबर बता सकते हैं प्लीज़? 447626234466। और इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस। तो बच्चों को जैसा कि पता है कि बच्चों के अल-फज़ल का ईमेल एड्रेस है info@alfazl.com। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकमुल्लाह। बाजी, मुझे बच्चों के अल्फाज से कोई लताइफ तो सुनाए। तो चलिए आए पढ़ते हैं लताइफ के बच्चों के अल-फज़ल का क्या चैलेंज है इन लताइफ पर। हंसना मना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आज के शुमारे में पहला लतीफ़ा है साफ कागज़। मुसन्निफ अपने खादिम से, ये कौन से कागज़ जला रहे हो तुम? खादिम कहते हैं वही जो लिखे हुए हैं। साफ कागज़ों को तो मैंने छुआ भी नहीं। कुछ समझ लगी? नहीं लगी। कि उसने जो जी क्या? जैसे वो जो उसने लिखे हुए थे ना पेपर, हाँ वो जी। उसने जला दिए। हाँ जी। और जो प्लेन पेपर थे उसने ना उसको नहीं जलाया क्योंकि वो लिखने के काम आएंगे। हाँ जी, और उसने जो इतना काम किया हुआ था वो सारा वेस्ट हो गया। जी अगला है लतीफ़ा सब्जी के बारे में। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर बोला, मुझे अफसोस है कि आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। और अगला लतीफ़ा है उम्र के बारे में कि उस्ताद जो है वो कहता है, तुम्हारे अबू कितने साल के हैं? शागिर्द कहता है, सर जितने साल का मैं हूँ। उस्ताद कहता है, वो कैसे? शागिर्द कहता है, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन तो वो अबू बने। और अब है सेब के बारे में लतीफ़ा कि बागबान लड़के से, बागबान जो होता है ये माली को कहते हैं, ठीक है। तुम ये सेब हाथ में लिए क्या कर रहे हो? असद कहते हैं, कुछ भी नहीं, दरख्त पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये जो सेब नीचे गिरे हैं उनको उनकी जगह पर दोबारा लटका दूं। इनोसेंट सा लड़का था ना, बहुत इनोसेंट था। और अब अगला है लतीफ़ा उस्ताद के बारे में। सलीम, मुझे अंग्रेजी के उस्ताद ज्यादा पसंद हैं। कलीम कहता है, वो क्यों? सलीम कहता है, वो असल में जरा सी बात पर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। ये थोड़ा बहुत ज्यादा फनी है, ये बहुत मजे का था। और अब है अगला लतीफ़ा जगाना के वेकअप। उस्ताद, तुम कब सोते हो? पप्पू, जब तक कोई जगा ना दे। बहुत सोता था वो। और अगला लतीफ़ा है मुर्गे के बारे में।
हाँ तो बेटा, आज तुमने क्या सीखा? माँ ने बड़े शौक से पहले रोज स्कूल से वापस आने पर बच्चे से पूछा। मुर्गा बनने का तरीका, बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, यानी कि उसको पनिशमेंट मिली थी। यानी उसने कुछ सीखा ही नहीं और शरारतें करता रहा होगा ना इसलिए। और अगला लतीफ़ा है बिल्ली के बारे में। अकील, मैं एक दफ़ा नीलाम घर में गया और मैंने एक इनाम भी जीता था। नीलाम घर होता है जिसमें चीज़ें वगैरह सेल आउट की जाती हैं। शकील कहता है, अच्छा लेकिन तुमसे कौन सा सवाल किया गया था? अकील, मुझसे पूछा गया कि बिल्ली की कितनी टांगें होती हैं? मैंने जवाब दिया कि 3। शकील कहता है, कमाल है, बिल्ली की तो 4 टांगें होती हैं। तुम्हारे जवाब को कैसे दुरुस्त मान लिया गया? तो अकील कहता है, दरअसल सही जवाब के करीब तरीन मेरा ही जवाब था। यानी कि किसी को इतना भी नहीं पता था, किसी ने 1 कह दिया, किसी ने 2 कह दिया, तो उसने कहा मैंने सबसे ज्यादा टांगें बिल्ली की मैंने ही बताई थी कितनी होती हैं, इसलिए मुझे उन्होंने सही जो है जवाब दिया। हालांकि कितनी होती है? 4। आपको पता है? चले, जज़ाकुमुल्लाह। और पसंद आए लतीफ़े आपको? बहुत बहुत अच्छे अच्छे लगे। थे। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज के लताइफ। और आपको कौन-कौन से पसंद आए? मुझे वो सब्जी वाला पसंद सब्जी? आया। और आपको नूर? मुझे वो सेब वाला। सेब वाला। और आशा आपको मुझे भी कौन-सा? सेब वाला। सेब वाला। हाँ, वैसे तो सारे मज़े के थे, सब दिलचस्प लतीफ़े थे। और उम्मीद है बाकी सब बच्चे जो हमें सुन रहे थे उनको भी लताइफ को खूब हँसी आई होगी। तो ये थे आज के लताइफ। तो ये था इस बार का बच्चों का अल्फज़, जिसका मौजू था जलसा सालाना कादियान। इदारा अल-फज़्ल की जानिब से तमाम बच्चों को नए साल की ढेरों ढेर मुबारक। उम्मीद है आप सबका ये साल अच्छा गुजरा होगा। हम दुआ करते हैं कि नया साल आप सबके लिए, जमात अहमदिया के लिए और तमाम दुनिया के लिए हर लिहाज से मुबारक हो। उम्मीद है हमारे बच्चों को पसंद आया होगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान और एक नए शुमारे के साथ। हमें भी दुआ में याद रखें, अल-फज़्ल की टीम को भी दुआ में याद रखें। बच्चों के अल-फज़्ल को भी दुआ में याद रखें। तो अब हम बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू महब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू महब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। हर एक तरह से कारवां थे सोए कादियां रवां, हर एक तिफलो मर्दो जन कशा कशा जवां जवां। कदम कदम थे ज़ोफ़शा मसीह वक्त के निशां, बढ़े चलो ये कह रही थी धड़कनें। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू महब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। तबीयतों में एक अलग अजीब सा निखार था, आरज़ू थी मुज़तरिब, हर एक दिल में प्यार था। नफस नफस था मुतमइन, हर एक तरफ करार था। जबी जबी थी सजदारेज, बरस रही थी रहमतें। वो कादियाँ की रौनकें, वो कूबकू महब्बतें, खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें। खुदा करे हमें मिले जहाँ कहीं भी हम रहें।